ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ مجھے قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص نہیں ہو پاتا. میں کیا کروں کہ قبر و حشر کا خوف بھی دل سے جاتا رہے اور عبادات میں استقامت اور کامل اخلاص مل جائے؟ قبر و حشر کا خوف جاتا رہے، یہ دعا ہے یا الٹ؟ قبر و حشر کا خوف تو بڑھنا چاہیے. قبر و حشر کا ڈر لگتا ہے. لگتا ہے مگر جاتا رہے، یہ شاید آخر میں کہا ہے نا، جو میں سمجھا ہے نا. جی جی. ہاں تو یہ تو ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے نا، ایسی دعا کا کسی کو کہنا چاہیے. قبر و حشر کا خوف تو بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور یہی خوف تو ہے جو بندے کو نیک بناتا ہے اور گناہوں کی عادت چھڑاتا ہے. یہی خوف نکل گیا تو پھر تو راہ کیا اپنے پاس. یہ ساری خوف خدا ہی کی صورتیں کہ اللہ پاک کا خوف ہوگا جبھی حشر کا خوف ہوگا، قبر کا خوف ہوگا، نزا کا خوف ہوگا، عذاب کا، جہنم کا، سب خوف خدا ہی ہوگا. تو خوف خدا سے ہی ہوگا نا سب. یہ تو اس لیے یہ خوف نکلنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے. اور یہ کہ نیکیوں میں جو کوتاہی اس کے باوجود ہوتی ہے، اس کا بالکل اس کی دعا کرنی چاہیے، کروانی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن بہرحال تو اللہ پاک نیک بنا دے ہم سب کو. کوشش جاری رکھنی چاہیے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جد و جہد کرتے رہیں، زبردستی اپنے آپ کو نیکیوں پر لائیں، تکلفاً نیکیاں کریں. گناہ تو بہرحال لے کے ون شاٹ چھوڑنا ہی پڑے گا، اور جو فرائض ہیں ان کو بھی ون شاٹ یعنی عملی جامہ پہنانا ہوگا. باقی جو نفلی نیکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ تو بتدریج، یا بھلے اگر آہستہ بھی عادت پڑتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، نقصان وہ نہیں ہے. اور فرض آہستہ آہستہ نمازی بن جاؤں گا، کبھی ابھی 2 نمازیں شروع کرتا ہوں تو 3 کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا. تو 5 نمازیں بالکل ون شاٹ شروع کرنی ہے، بلکہ جتنی قضا ہوئی اس کا بھی حساب لگا کے ادا کرنا ہوگا. اس طرح گناہ میں یہ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، تو یہ نہیں ہوگا. بلکہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے اور گناہ کو چھوڑ دے. اللہ پاک مدد کرنے والا ہے. نیت صاحب منزل آسان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویسے یہ ایک بات امیر علیہ سنت سے اور بھی اس پہ رہنمائی مل جائے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کے جو موضوعات پر کچھ باتیں سنی تو ایک دم سے انسان سنجیدہ تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے اسباب ہوتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بے باکی کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے؟ اب اس کو پتہ ہے کہ فلاں چیز کھاتا ہوں تو الرجی ہو جاتی ہے، اور اس نے کھائی تو الرجی ہو گئی. اب اس نے مطلب یہ کہ کوئی ٹیبلٹ لی جس سے الرجی کا جو اثر تھا وہ جاتا رہا. اب پھر وہی چیز کھائے تو کہاں سے یہ بچے گا؟ اس کو یہ وہ چیز نہیں کھانی. تو اسی طرح اگر گناہ سے بچنے کا ذہن بنا، بہت بڑی سعادت ہے. اگر پھر جن لوگوں کی صحبت سے گناہوں پر بندہ دلیر ہوتا ہے اور نیکیوں میں سست پڑتا ہے، جا کے انہی کی صحبت میں بیٹھے گا تو کہاں سے بچے گا؟ تو اس لیے وہ گیدرنگ چینج کرنا یہ بہت بڑا علاج ہے اپنے گناہوں کی بیماری کا. گیدرنگ نیکوں کی اختیار کرے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، مؤثر ہوتی ہے. تو اس لیے گیدرنگ تبدیل کیے بغیر تم بولو کہ میں صحیح ہو جاؤں اور یہ ہو، تو بہت مشکل ہے. آپ بتائیے اولیاء کرام یا نیک بندے اللہ کے جو گزرے ہیں، ان کی صحبتیں کیا بدماشوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ 2 ٹکڑے گالیاں بکنے والوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ منہ بھر کے غیبتیں کرنے والوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ گلی بازاروں میں بیٹھ کر ہا 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 کر کے کہہ مارنے والے بے باک لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ آپ بتائیے اولیاء کرام کی صحبتیں تنہائی، یا پھر صحبت تو علماء کی صالحین کی صحبت ہوتی تھی. ورنہ یہ کہ تنہا رہتے تھے، عبادت کرتے تھے.
تو انہوں نے اتنے درجے ان کے بلند اور اتنے رتبے پائے انہوں نے. باقی اب آپ بولو کہ یہ گالیاں بکنے والوں کے ساتھ اور نمازیں جو نہیں پڑھتے اور نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ مطلب یعنی کہ جو آج کل کا ماحول ہے آپ سب جانتے ہیں سمجھے. تو ایسے ماحول میں آپ بولو لو ان کے قدموں میں جا کر آپ کوئی اللہ کی رضا تلاش کرو یا ولایت کا تاج ڈھونڈو کہ ان کے قدموں کی برکت سے ملے گا تو نہیں ملے گا. یہ اولیاء کرام کے قدموں کے دھول کے صدقے ملے گا, ان کی محبتوں کے صدقے ملے گا, ان کی برکتوں سے نصیب ہوگا. تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی ہے اور بری صحبت سے خود کو لازمی طور پر بچانا اور بچانا ہے. نور العرفان حضرت مفتی احمد یار خان نائبی رحمۃ اللہ علیہ نور العرفان صفحہ 239 پر بڑا پیارا مدنی پھول پیش کرتے. دنیا میں اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے. بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے. جن کے دل بزرگوں کے طرف مائل ہوتے نا تو خود یہ پہچان یعنی علامت ہے, نشانی ہے کہ یہ بھی اللہ کا مقبول بندہ ہے. اللہ پاک کی تھوڑی رضامندی بڑی کامیابی ہے, اللہ پاک اپنے کرم سے نصیب فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ نیکوں سے محبت رکھیں, ان کے صحبت کے خوگر رہیں, ان کی صحبتیں اختیار کریں, لیکن دیکھیں اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے. یہ دور بڑا نازک ہے. بعض ایسے نظر آتے ہیں چمڑی گوری ہوتی اتفاق سے تو ہم سمجھتے گوری چمڑی یہ کوئی نورانی شخصیت ہے. تو میرے بھائی انگریز کی چمڑی اس سے گوری ہوتی ہے. گوری بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مبارک جو کھال تھی ہے نا, آپ سمجھتے ہیں نا, تو قلبی نورانیت پھر اس کا اثر چہرے پر آنا وہ الگ صورت ہے کہ کھال کا رنگ چاہے سفید ہو چاہے گندمی ہو چاہے مطلب کالا ہو, لیکن وہ نورانیت اور ہے جس میں ایک اللہ پاک کشش ڈالتا ہے اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف کھنچتے ہیں, مائل ہوتے ہیں. اور باقی تو اب اولیاء کرام کو برا برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. معاذ اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑا جنہوں نے, اللہ نبیوں کی نورانیت میں کیا کمی تھی, لیکن خود ان کا دل کالا, وہ انداز سورج نہ دیکھ پائے تو اندھے کا قصور ہے, سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ والوں کی نورانیت کسی دل کے اندھے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے تو اس کا قصور ہے نا کہ اس اپنے دل کا علاج کرائے. تو یوں مطلب ہے کہ پہچان ہونی بہت ضروری ہے, ورنہ آپ پھنس جاؤ گے. بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ بڑے مطلب ان کے چہرے چمکدار اور لباس بھی چمکدار اور باتیں بھی بڑی رونق والی اور بڑی بڑی مطلب ہے کہ تصوف کی کتابیں بعض وقت پڑھی ہوتی ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی بولے کہ بس اب تو اس کی نظر سے ولایت ملی اور پتہ چلا کہ اس کا کردار اتنا گھنونا ہوتا ہے. بعضوں کا نا, سب کی بات نہیں کرتا, کہ اگر ولایت آپ کی تھی تو کہیں چھن نہ جائے اس کی صحبت سے. ایسے پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگوں میں عقیدے کی بڑی خرابی ہوتی ہے. اب تو صحابہ کرام علیہم رضوان والا نظام جو معاملہ ہے وہ تو اور کھل کے آ گیا ہے, ورنہ ان میں بھی اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ بڑے مطلب آپ کو لگے گا کہ یار یہ ہے. پھر جب بات میرے پہلے کبھی کبھی سنتا تھا, پرانی باتیں کر رہا ہوں, کہ فلاں حضرت پیر یہ وہ, مگر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یوں میں خاک تھو, مطلب میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بڑی محبت شروع سے. اس کا مطلب نہیں مولا علی سے نہیں ہے, حسنین کریمین کا تو اتنا ہم لوگ شہدائی ہم کو تو خاندان میمن لوگ ہیں, میمنوں میں یہ چیزیں آپ کو بہت ملیں گی, سادات کرام سے محبت, سمجھے الحمدللہ. تو مجھے تو امام حسین کا نام لینا بھی نہیں آتا تھا, میں جب سے ان سے محبت کرتا ہوں, سمجھے یہ صحیح بولتا ہوں, میں کیا کیا الفاظ بولتا تھا لیکن پتا تھا کہ یہ یوں اور یوں ہمارے سر کے تاج. تو ایک بات بولتا تھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ بعض لوگ برا بھلا بولتے تھے, مجھے پتا تھا, تو اس لیے مجھے ان سے یوں خاص ایک رغبت ہوتی تھی
کہ یہ ہیں جب صحابی اور ان کا لکھا ہوا قرآن آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں, سارا نہیں, حصہ تو ہے نا, کاتب وحی ہیں, تو ان کا قرآن کون نہیں پڑھتا؟ اب آئے تو صحیح میرے سامنے. تو اب اتنا بڑا اعتماد یار کہ قرآن انہوں نے لکھا پڑھتے ہیں, پھر بولتے ہیں یوں تو یوں تو یوں. واٹ از دس؟ کیا مصیبت ہے یار. تو ہر صحابی نبی فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیجن, کوئی اس میں دو رائے نہیں, کوئی غور کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہے الحمدللہ. تو یوں میں ایک بات پر بات نکلی, تو جب میں سنتا نا تو مجھے تعجب ہوتا کہ یار ایسے پیر صاحب بھی ہوتے ہیں, مائنس صاحب, سمجھے, پیر صاحب تو نہیں ہے نا, مائنس صاحب پیر, پیر کہلاتے, پیر بڈھے کو بھی بولتے ہیں, ہاں بالکل فارسی میں بڈھے کو پیر بولتے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن پیر ایک محترم لفظ کے طور پر ہمارے ہاں معروف ہے, بے شک اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. تو بہرحال یہ کہ تو یہ میں مطلب تعجب کرتا تھا, اور مجھے وہ اس طرح کا اچھا نہیں لگتا داستانہ سنتا تھا نا, کہ میں کبھی نہیں گیا قصدن ایسے آستانے پر, کبھی نہیں گیا کہ جس پر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے. تو آخ تو نہیں, واقعی یہ ذہن رکھو گے تو بچو گے, ورنہ بچو گے نہیں, آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اللہ نہ کرے کب ایمان برباد ہو گیا, اور یہ تو مرتے وقت پتا چلے گا یا مرنے کے بعد چلے گا. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صحابہ و اہل بیت پر میری بھی آنکھیں بند, تیری بھی آنکھیں بند, خلاص ہے نا. اس میں کچھ سوچنے والا بھی نہیں ہے, یہ غور کریں گے, مشورہ کریں گے, نہ بابا نہ, فائنل ہے, یہ بالکل فائنل ہے. جان نکل سکتی ہے لیکن محبت صحابہ اہل بیت دل سے نہیں نکل سکتی, کبھی بھی نہیں نکل سکتی الحمدللہ. تو اللہ پاک ہم کو اسی پر قائم رکھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خالی گوری چمڑی دیکھ کر وہ واری نہیں ہو جانا کہ یہ نوری, یہ سب وہ نورانی چہرہ ہے, ایسا نہیں ہوتا, سمجھے. اب جو تہجد گزارا ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے, بھلے رنگ اس کا کوئی بھی ہو, لیکن ہر ایک کو اس کی بھی پہچان نہیں ہوتی جس کو اللہ دکھائے, سمجھے. تو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. تو دعوت اسلامی آپ کے پاس ہوتے ہوئے یار کہاں ادھر ادھر کائے کو جاتے ہو یار, اس کو چھوڑ کے. اور دعوت اسلامی جس کی تصدیق کرے بھلے آپ اس کے بعد, تو دعوت اسلامی نے تو ایک معیار دیا ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا اس دور میں ذکر خیر ہو کسی کے سامنے, یعنی کہ عوام تو نہیں نہ پتہ ہوتا, وہی کوئی مذہبی شخصیت ہو ان کو پتہ ہوتا ہے, تو ذکر خیر ہو, ان کے فضائل آپ بیان کریں, ان کے چہرہ یوں بشاشت سے کھلے تو بولے یار خیر ہے پاس. اور اگر منہ بگاڑے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ اپنے کو رونگ نمبر لگ گیا ہے کیا, پھر آگے پیچھے ہو جائے. اس دور میں کسوٹی میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, بے شک اللہ کے کامل ولی چاہیے, اور ایسا عاشق رسول تو ماؤں نے کم جنا ہے اس دور میں, سبحان اللہ, ایسے عاشق رسول گزرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر صحابی نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی.